الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے. میرا اللہ بانیان مجلس سے جتنے مرحومین اس دنیا کو ٹوڑ گئے انہوں دیا قبران منور فرما. بار الہ جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیاں مستجاب فرما. مومنین دی جان مال اور عزت دی خود محافظت فرما. میرا اللہ بوئے اولاد مومنین و اولاد عطا فرما. میرا اللہ مسافرین دے سفر بے خطر فرما. حج و زیارات تو مشرف فرما. پورا شوق دور ساڑے حقیقی وارث امام زمن دا جلد ظہور فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن دلانت. صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد. صلوات پڑھن نال بخل دور ہوتا ہے. صلوات اچھی آواز میں پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارہویں آقا دے ظہودی تاجیل واسطے بھی ایک دفعہ صلوات پڑھو. ماشاءاللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد. صلوات. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. سيد العرب والعجم مكي المدني أكيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. صاحب زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والبدر والحنین وبیر العلم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدى امیر المومنین. صلوات. وعلى الزين
جنا بستی ہے نبی دی اے لقب زہرا دے جدا محمد دی یتیم ہوئی مظلوم جیل مغموم جیل محروم جیل حق میرا سے ابھی ہو جدا خالی والی بطول التي قالت صبت عليا مصائب رو پئیو مالک سوائے غم حسین نے دنیا دا کوئی غم نہ دے میں قیام ہستی دے جملے نہیں بڑے زہرا دا نوے جڑی بابے دے بعد بابے دی قبر تے بڑھ دی بے اجرکم اللہ شام ہو گئی ہے میں سمجھے چھکا بیٹھوں سے کوشش کرے نا اپنی ہر مجلس دی ابتدا زہرا دے دکھانال کرائے مظلومائی اتنی بطول اجرکم اللہ عزادار بیٹھے رو رو کے بیٹھیا دیئے بابا جا تیری قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی میرے بوئے اجرکم اللہ نوجوان تشریف فرماؤ تو آدھے گول پوچھنا جانا کتنی عمرائی بطول دی علماء تشریف فرما 18 سال تے کچھ مہینے عزادار بیٹھے ہوئے عمر بھامیں کوئی جوان ہوئے یا مستور ہوئے جیون واسطے دل کرے میں اللہ جانے مسلمانہ نبی دے بعد اور نبی دی کلی دینال کیوں جے اصلو کی دے اور مسلح تبائے کے دعا دے ہاتھ بلند کرے آکھیا اللہم اجل وفاتی سریع اجرکم مالک تو دے آسو قبول کرے ہکا دعا مانگ دیا بابے دے بعد دیئے میرا اللہ میری زندگی مکا میں تھک بھئیا اجرکم اللہ عزادار بیٹھو اجا نبی نو گزرے چند آڑے ہوئے ایک مدینے دیرانا لے آدھے میں نچھے زہرا دے گھروں دھوئے بلند آدھے میں اپنے ذہن خیال کی دے شال خیر ہوئے او جدا کوئی دنیا کو ٹور بنجے چند نہ چاہی ہم سائے رشتہ دار دے گھر کھانا پجھے دل اجا نبی نو ٹوڑیا زیادار سا نہیں ہویا زہرا دے چھلے آگ ولی جی اجرکم عزادار بیٹھے آدھے میں ٹر دو یا زہرا دے دروازے سے آیا آدھے میری آنکھی نوے لائے منظر نوے کھا آدھے چلے دیا گنائی زہرا دا دروازہ بوئے تے فوج آئی اندروں بطول جی اجرکم اللہ دیئی حیاء کرو میں تو دے نبی دی دیا آدھے میری آنکھی دے سامنے دروازہ جلے آئے ایک آمنا لے دروازے نو دھکا مارا ایک پاسے پتھرا دی دیوار او بے پاسے جلدہ ہویا دروازہ درمیان چبتول آگئی ہے زہرا دیا چیخاں بلاندہ اجرکم اللہ مالک تو ریاسو قبول کرے آدھے زہرا دروازے دے چلے فوج تو گزر گئی آکے علی نو گرفتار کر کے مسجد لائے گئے جڑے سید بیٹھے ہو من معاف کرائے تھوڑی دیر بعد جدہ زہرا نو غشت وفاقہ ہویا ہے اپنے گھر دا بدلے ہویا ماحول لچھائے غیر محرمان دے قدمان دے نشال اپنی مرد بھول گئی ہے آدھی فضا دسا میرا سردار علی کی دے جی اجرکم اللہ حوصلے نال آدھی سین انہوں مسلمان گرفتار کر کے لے گئے اور سیدوں میں معاف کرائے علی دی گرفتاری دا سنے آئے پاسے دا درد بھول گئی
صادق علیہ السلام واللہ معاشیت علی الا من افا بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه صلوات دعا ہے مالک کائنات والے آنسو قبول فرماوے سوائے غم حسین نے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو جتنی حاجات لے کے آئی وہ جھولیاں بھر کے اٹھی وہ انہاں دعاؤں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین میں کیونکہ اج مناسبت ہے 6ویں امام دی شہادت نال میں بھی قبلہ صاحب دی طرح اس امام نے ایک حدیث کا انتخاب کیتا جس سے 6ویں امام نے علی دے سچے شیعہ دیاں صفتہ بیان کی دیا یہ حدیث بیان کر کے مسائل پڑھ کے قبلہ دے حوالے ممبر ایک صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد جس حدیث کا میں جناب دے سامنے تذکرہ کیتا اس سے صادق آل محمد نے علی دے سچے شیعہ دیاں صفتہ بیان کی کیونکہ میزان معیار ملاک سادہ نہیں آئے تو ہر بندہ دعویٰ کر رہے ہیں جو میں ہاں سچا علی دا شیعہ حقیقی شیعہ علی وہ ہے جس نو 14 آنکھیں جو واقعاً انہاں صفات دا مالک سارا شیعہ ہوندہ ہے پھر 6ویں معصوم نو صادق آل محمد آدن قسم چاون دی ضرورت بھی نہیں لیکن معصوم نے اس حدیث دے اندر جو امیر کائنات دے سچے شیعہ دیاں صفات بیان کر رہے ہیں نا سب تو پہلے اللہ دی قسم چاہیے معصوم فرمایا واللہ میں نے اللہ دی قسم معاشیت علی اور شیعہ علی نہیں ہو سکتا اللہ مگر کون ہے شیعہ علی پہلی صفت معصوم فرمائیے من افع بطنہ او ہے علی دا سچا شیعہ جس دا شکم لقمہ حرام تو پاک حلال کھاون والا علی دا شیعہ ہوندہ ہے حرام کھاون والا جو کچھ ہوئے ہو سکتا ہے علی دا شیعہ نہیں ہو سکتا جو حرام ہے رجس اور خالق فرما دیتا ہے جو میں رجس نو اہل بیت کو لو دور رکھتا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کربلا دے میدان کئی خطبے ارشاد فرمائے مولا واضح نصیحت کر رہے ہیں جو زیادہ تو زیادہ ہور بن کے اس کفر علی لشکر کو اسلام علی اس لشکر جاوین لوگ مولا خطبہ دے رہے ہیں لوگاں تے اثر نہیں ہو رہا ایک مولا دا صحابیہ دے مولا تو سب معصوم ہو کے لوگاں نو واضح نصیحت کر رہے ہو تو علی گل دا انہاں تے اثر کیوں نہیں ہویا معصوم فرمایا میری گل دا قصور نہیں مولیت بطونہم من الحرام انہاں سنن والے آندے شکم لقمہ حرام نال پھرو جدہ انسان دے اندر حرام رچ جاوے پھر ممبر دے آون والا چاہے معصوم ہی کیوں نہ ہوئے اس دی گل دا اس دی اثر نہیں ہوندہ کیونکہ ہر چیز دے اندر اس خالق نے اثر وضی رکھے ہے والدین آئے ودے ہوندن یہ اولاد نافرمان گھارج پریشانیاں کوئی دعا قبول نہیں ہوندی معصوم فرمائندے نے ایک لقمہ حرام دا کھاون نال 40 دن تک بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی حرام کھاون والا علی دا شیعہ نہیں ہو سکتا پھر عبداللہ ابن یافور 6ویں امام دی خدمت جایا آگے آکھن لگا مولا تو ساتھ سارے معصومین فرمائے جو اسا دنیا نو طلاق دے چھوڑی مولا اسا توڑے منن والے اسا تا دنیا چگرک ہو گئے دنیا دے پیچھے لگ گئے اسا تا دنیا دار بن گئے معصوم پوچھی عبداللہ ابن یافور دسا جدہ رزق کماون وینے دنیا کماون وینے تیری نیت کیا ہوندی آکھن لگا مولا میری نیت ہے ہوندی ہے میں جاواں رزق کماواں تاکہ میری اولاد کسے دے کے ہاتھ نہ پھیلاوے معصوم فرمایا تیری اولاد کو جڑا رزق میں اس تو اضافہ ہوئے خالق زیادہ دے چھوڑی پھر آدھے میری نیت ہے جو والدین رشتہ دار انہاں دی مدد کراں اپنے بہناں بھراواں دی مدد کراں جڑے غرباء و مساکین معصوم فرمایا اس تو بھی اضافہ رزق ہوئی آدھے غرباء و مساکین ایک تقسیم کراں اپنے واجبات زکاة خمس ادا کراں معصوم فرمایا اس تو بھی ودونی آدھے مولا دل کر دے جو ونیاں تے حج بیت اللہ جا کراں معصوم فرمایا او عبداللہ ابن یافور تیرا اس نیت نال گھروں ٹرنا تے رزق کماونا دنیا
دنیا داری نہیں، عین عبادت خدا ہے، کیونکہ اللہ دی مخلوق دے پالن واسطے تو گھروں نکلے ہیں۔ اساں آکھے دنیا دی نفی معصومین اس واسطے کی تھی حرام رزق نہ کما جتنا حلال رزق کما سکتے ہیں۔ پھر جتنے خیر حضرات زمانے جو موجود ہیں کتنے مدارس چل رہے ہیں، اے او شیعہ حضرات انہوں چلا رہے ہیں جنہاں دا رزق خالق وسیع دیتا ہے۔ پھر وہ رزق دے بارے قیامت والے دن بھی سوال ہونا ہے کہ کمایا کتھوں آیا، تے پھر دوسرا سوال ہے لایا کتھے آیا۔ رزق دی اہل بیت نے نفی نہیں کی تھی جو ہاتھ رکھ کے بے بن تو زمانے دے اندر بھکاریاں طرح فقیراں طرح ہوئے، نہیں جا رزق کما، حلال رزق کما۔ علی دا شیعہ حلال کھاون والا ہوتا ہے، پھر حلال ہو نہیں جو فقط ذرائع آمدنی حلال ہے جتنا رزق آیا تیرا نہیں ہے، ذرائع آمدنی حلال نہیں جتنا رزق آئے تیرا نہیں ہے، تیرا قدم بڑھسی جدا اس کی تو واجب ادا کرے سے۔ تاں واسطے بعض لوگاں دے ذرائع آمدنی حلال ہیں لیکن واجبات ادا نہ کر کے اپنے حلال رزق نو حرام بنا چھوڑے۔ پہلی صفت جڑی چھویں امام نے امیر کائنات دے سچے شیعہ دی بیان کی تھی، وہ یہ فرمایا جو علی دا سچا شیعہ اپنے دسترخوان تے لقمہ حلال لے آندے، حرام اپنے بچے انہوں نہیں کھویندا۔ دوسری صفت من عفاف جو ہو علی دا شیعہ عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے، بے حیا دا علی نال کوئی واسطہ نہیں، عفت اور پاک دامنی دی حفاظت کرن والا ہوتا ہے۔ بلخ دا گورنر پردہ مرد اور عورت دونوں تے واجب، عورت دا پردہ ہے جو شرعی حجاب مجبوری دی صورت ہے گھروں بہرا ہونا ہے اپنے شرعی حجاب چاہے۔ مرد دا پردہ کیا ہے؟ غیر محرم تے اچانک نگاہ پہ گئی ہے فوراً نگاہ ہٹا۔ علی دا شیعہ عفیف اور پاک دامن، اللہ دی صفت ہے غیور ہونا، 14 بھی غیور ہیں اور معصوم فرمیندے نا بنو ہاشم اتنے غیرت مند ہیں نا، اللہ اس بیماری نو اس گناہ نو شریعت حرام نہ بھی کرے پھر بھی بنو ہاشم اس گناہ دے مرتکب نہ ہوئے نا جو اتنے بڑے غیرت مند ہیں۔ صدا تو غیر صدا تشریف فرما ہو، غیرت مند ہوندے علی دا شیعہ۔ بلخ دا گورنر بادشاہ منگے ٹیکس، اس سال دا خراج تے ٹیکس ہوئے، فصلہ ہوئی نہ، بارش ہوئی نہیں، پریشانی دے عالم میں جگہ رہے۔ بیوی پوچھیا پریشان کیوں ہوئے؟ آکھن لگا پریشانہ جو بادشاہ ٹیکس منگے فصلہ ہوئی نہیں، کیڑی شے دے مادی پریشان نہ ہو، میرے کل قیمتی ایک لباس موجود ہے جس سے قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے نا، اس سال دے ٹیکس دے بدلے اپنے بادشاہ نو میرا لباس جا کے دے، اپنی زوجہ دا لباس جا کے بادشاہ دی خدمت ہے۔ بادشاہ ڈٹھا اسا کیا میں تیرے کلو ٹیکس منگے ہے تو ایک لو مستور دا لباس لے ہے، سارا ماجرہ دسیا، اسا کیا لباس واپس لے جا، اس سال دا ٹیکس معاف۔ عفت اور پاک دامنی دی مثال دے بڑا چاہنا جدا لباس لے کے واپس آئے، بیوی پوچھیا واپس کیوں لے؟ آدھے بادشاہ قبول نہیں کیتا، آدھی پھر جا بازار ایک فروخت کر، ہن اے لباس میں زیبے تن نہیں کر سکتی، آدھے وجہ کیا؟ آدھی اور کوئی وجہ نہیں، میرے لباس تے غیر محرم دی نگاہ پہ گئی۔ علی دا شیعہ عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے کیونکہ وہ خود بھی غیرت مند، انہوں شیعہ بھی غیرت مند چاہیے۔ تیسری صفت، 5 صفتہ اس حدیث دے اندر معصوم بیان کی تیاں، میں یہ حدیث بیان کر کے مسائل پڑھ کے ممبر قبلہ دے حوالے کرے ساں۔ تیسری صفت وعاملہ لخالق ہی، علی دا شیعہ جیڑا کام انجام دیندہ ہے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے، ہاں لوگاں دے بھی کھاوے واسطے نہیں، جو لوگ شامل بہ کے دے رہے ہیں تے تبصرے کرے سن جی اتنا بڑا ملک صاحب نے شاہ صاحب نے جلسہ کرایا، اتنیاں دے گا تے اتنے پڑھنا لے، اتنا بڑا رش ہے نہیں میرا دوست، خالق تیرے نال ہوئے، تنہائی نو تنہائی محسوس نہ کرے، لکھاں دا مجمع ہوئی تے وچ خدا دی ذات نہ ہوئے، اپنے عمل نو بیکار سمجھے، اللہ دی رضا اور اس نو خالص عمل چاہیے، کثرت عمل نہیں، خالق بصیر ہے، اتھے دسنا نہیں پونا میرا اللہ میں عمل تیرے واسطے انجام دیتا، وہ خود بصیر ہے، سڑیاں سوچاں تے حاکم ہے، دلاں دے بھیداں تو ذات واقف ہے، وہ بصیر ہے خالق، خالص عمل دی ضرورت ہے، خالص عمل انجام دے، اس دا اجر خدا بہت زیادہ دے سی، اور تو اس علی دے منن والے ہیں جس دی پوری زندگی رضائے پروردگار گزری۔ خندق دا واقعہ
عمر بن عبد ود نو گرائے امیر کائنات، اس گستاخی کی تھی، چھوڑ دیتا امیر کائنات، صحابہ پریشان، اتنا بڑا بہادر علی ایک دفعہ ڈھائے چھوڑ دیتا ہے، ہو سکتا ہے امیر کائنات تے حملہ کرے، مولا نو شہید کر چھوڑے، دوسری دفعہ امیر کائنات جدا سر تن تو جدا کیتا، صحابہ چ پہنچے، پوچھیا صحابہ یا علی ایک کی تئی ایک دفعہ ڈھٹے ہوئے دشمن کو چھوڑ کے کنارہ کر کے سیڈ تے کیوں ہوئے ہیں، وہ تینوں اگر زیر کر لیندہ تکے ہوندہ، امیر کائنات فرمائے پہلی دفعہ جدا ڈھایا میں دشمن خدا سمجھ کے ڈھائے، اس کی دیئے میرے نال گستاخی، میرا اپنا ذاتی غصہ شامل ہوئے، میں علی نہ چاہتا علی دا کوئی کام رضائے پروردگار دے بغیر ہوئے، میرا غصہ ختم ہوئے، پھر راہ للہ اس کافر دا سردن تو جدا کیتا ہے، اس علی دے منن والا اپنی پوری زندگی دا حساب کر دے اور آدھے میرا خالق میرے تراضی ہو جائے، وہ کوشش کریں دے علی دا شیعہ ہر کام میں رضایت پروردگار مد نظر رکھتا ہے۔ مولا محمد باقر مجلسی اپنے احوال زندگی اچھے واقعہ نقل کیتا ہے، وہ فرمیندن میں عالم خواب جڑٹھے میں دنیا تو ٹر گیا، میدان معاشر حساب و کتاب میری واری آئی، آواز قدرت آئی، او مولا محمد باقر مجلسی میں اس علاقے دے کسے متدین مومن دی گل نہیں کی تھی، مولا محمد باقر مجلسی دسا کوئی میں اللہ واسطے خالص عمل انجام دیتا ہی، اکھڑ گبارے الہ سارے کام تیری رضا واسطے، کتاباں باز و نصیحت مدرسے تیری دین دی تبلیغ، آواز قدرت آئی، اس تاجر میں تینوں دنیا چھ دے چھوڑے جو آجی تینوں لوگ مولا محمد باقر مجلسی آدھے میرے واسطے آدھے میں پریشان ہویا، آواز قدرت آئی پریشان نہ ہو، تیرے نام عمال ایک ایسا عمل موجود ہے جس کے بدلے میں تیرے واسطے جنت لکھ چھوڑی، وہ عمل کیڑا ہے، عمل ہے آئی تو جا رہے ہوں گلی تیرے سامنے جا رہی ہے، ایک بیوہ مستور اس سے کہ یتیم نو چایا ہویا آئی، مستور دا منہ آئی بے پاسے، یتیم بیکھ رہے آئی تیرے پاسے، تیرے ہاتھ سے چھائی ہو میویاں تے پھلاں دی ٹوکری، یتیم حسرت بھری نگاہ تیرے اس فروٹاں تے کی تھی، تے ایک میوہ چاہ کے یتیم دے ہاتھ رکھے، پھر جڑی میں خالق نو گل پسند آئی تے فوراً گلی دا رخ تبدیل کی تے جو اس دی ماں میرا اے عمل وے کہ شرمندہ نہ ہوئے، تیرے اس عمل دے بدلے اے مولا محمد باقر مجلسی میں جنت لکھ چھوڑی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہشت خدا بہانے می جوئیت، بہانہ می جوئیت، اللہ دی جنت بہانے منگ دیئے، خالق چاہندہ ہے میرے مومن جنت سے چاہ کے انہاں نعمتاں دے حقدار بڑھن گئے، میں خالص مومنہ واسطے بڑھائیں گے، ایک عمل چھوٹا گیا اس سے بدلے جنت، کتنا ایک بڑا عمل ہے، اور اللہ نو خالص عمل چاہیدہ، خالق پوچھا اے موسیٰ نبی دسا حل عملت لی عملا خالصا، او موسیٰ نبی دسا عام نبی نہیں، موسیٰ کلیم اللہ خالق نال کلام کرے جواب ملتا ہے، میرے واسطے کوئی خالص عمل، موسیٰ نبی پہ آدھے نمازاں روزے تسبیح و تعلیل بارہ الہ سب کچھ تیرے واسطے، آواز قدرت ہے موسیٰ نمازاں روزے تیرے واسطے، تسبیح و تعلیل تیرے درجات دی بلندی دا باعث، میرے واسطے کے کی تئی فبکا موسیٰ، جناب موسیٰ رنے بارے الہ میں تو سمجھے سارے کام تیری رضا واسطے، اللہ جواز ہے قدرت ہے یہ سارے اندر فیدت ہے میرے واسطے، بارے الہ تیرے واسطے کیڑا کام ہے، آواز قدرت ہے دسا کدائیں کہیں بھوکے نو کھانا کھوائے، کدائیں کہیں بے لباس نو لباس پوائے، ایک سبات پڑھو بار محمد والے، میری مخلوق دی کتنی مدد کی تھی، یہ او کم من جڑے میں اللہ دے خالصتا میری رضا واسطے ہیں، اللہ دی اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، سادے واسطے درس ہے، اس سیرت واقعات آئمہ دی سیرت و زندگی، پورے آئمہ دی زندگی پڑھ کے ویک جدہ دنیا تو ٹوڑے ویکھے انے پشت نشان، آدھی راتی اٹھی کے بیوہ یتیمان دے دروازے تھے غذاواں پوچھا منوالے، امیر کائنات دوا کے ماہ رمضان گزرے سنے اوسیاء علماء کو تجویز کیتا ہے، حکیم دودھ مولا حسن کسے نو نہیں آکھیا میں نو دودھ دی ضرورت، اس سے گلدہ خبر پہنچی ہے کوفت، تھوڑی دیر بعد کوفے دے یتیم علی دے دروازے تھے آ گئے،
ساری زندگی امیر کائنات ساری خدمت کی تھی. امیر کائنات دا آخری وقت ہے. اساں اپنے حصے دا تو سیرت ویک تیرا بھی ہمسائے کی اگر کوئی بھکھا سمے پھر اس اپنے آپ نو علی دا شیعہ نہ کھواویں. اپنے بچیاں دے 5-5 سوٹ 5-5 لباس جتیاں یتیم ہمسایا. کوئی ایسا ہے جڑا تعلیم دے اخراجات پورے نہیں کر سکتا. آج خالق چاہتا ہے میری مخلوق دی مدد کر پھر میں آخرت تینوں میں بخشش دا ذریعہ بڑھا چھوڑوں. چوتھی صفت ورجا ثوابہ وجدہ نیکی انجام دیندے نا علی دا شیعہ پھر نا امید نہیں ہوندہ. اس دے ثواب دی امید اپنے اللہ کو رکھتا ہے. ذرہ ذرہ محفوظ ہے. ذرہ برابر نیکی کرے سے اس کا اجر مل سی. ذرہ برابر کیتی ہوئی برائی اس سے اس کا جواب دے مڑا پوسی. آخری اور پنجویں صفت وخاف عقابہ جدہ معصیت کرن لگ دے پھر خوف خدا کریں ہوئے نظر آن دے جو پورا عالم اس اللہ دے محضر ہے. میں ہاں اس کا بندہ اس گناہ تو ہٹ ویندے معصیت تا مرتکب نہیں ہوتا. اور مومن دی نشانی بھی ہے بے خوف و رجا دی حالت زندگی گزارے. نرا خوف ہوئے تاں بھی تباہی کہ میں آن گناہگار گناہ تو میرے معاف ہوندے نہیں لہذا جتنی زندگی باقی ہے اور گناہ کر لواں. معصوم فرمیندن زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ موجود ہے اتنے گناہ ہو منی اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہوئے. سچے دل نال توبہ کرو. خالق توبہ قبول کرن والا ہے. میری امید بھی کافی نہیں کہ میں تا اہل بیت نو من لیا نمازاں تے روزیاں دی ضرورت نہیں. نہیں میرا دوست. 8ویں معصوم فرمایا او ساڑے شیعہ ساڑی ولایت دے بھروسے تے کدائیں عبادت نہ چھوڑے آئے. اپنی نمازاں روزیاں تے عبادت دے گھمنڈے چاہ کے اساں 14 دی ولایت نہ چھوڑے آئے. یہ دوئیں شہیں کٹھیاں ہوئیاں پھر کوئی کوتاہی رہ گئی میدان معاشر جانے اساں 14 دی شفاعت جانے. تو کوشش کرنی چاہیے دیئے اے علی دے سچے شیعہ دیاں صفات جنہ دے اندر ہیں تو الحمدللہ. نہیں تو کوشش کر کے ایسا شیعہ بڑھنا چاہیے جس میں 14 آنکھیں جو اس سادہ شیعہ ہے. سارا دن دی مجلس تھکے ہوئے عزادار 2 جملے مصیبت دے پڑھ کے اپنے قبلہ دے حوالے منبر عزادار بیٹھے ہو. 2 آنسو اللہ نو بڑے پسند ہیں. ایک خوف خدا چاہے ہوئے آنسو. ایک آنسو خوف خدا اللہ دے غضب دے سمندر نو ٹھنڈا کرن واسطے کافی. دوسرا آنسو جڑا غم حسین چاہے اجرکم اللہ بڑا قیمتی ہے. یہ آنسو مولا حسین دنیا تے آئے نبیان دا سلطان اپنی دی دے گھر آئے حسین نو ہتھاں تے جائز خوش ہوئے وقت رج رنے اللہ دا نبی بی بی علی ہیں بابا نواسیاں دی ولادت تے نانے خوش ہوندن رنے کیوں سو عزادارو کہ نات رسول کھڑا دے ظاہرہ ہونے میں نو جبرائیل خبر دیتی ہے. ایو تیرا حسین اکیت ہجری کربلا دا میدان 3 دہاڑے اندہ بھکھا تے پیاسا شمر دے خنجر نال ذبح ہو سی. تساں سن کے رنے ہو ماں نہ رنی ہو سی. اجرکم اللہ زہرا رونی ہے. میں تا زہرا تو سن کے رونی ہے. پتہ نہیں اس بہن دی کیویں نبی ہو سی جڑی 70 قدم تے گستا وے دی رہی. اجرکم اللہ عزادار بیٹھے ہو جدہ مولا دسے نا سیدہ پریشان ہو کے کچھ دی ہیں بابا جدہ میرا حسین 3 دہاڑے اندہ بھکھا تے پیاسا لکو دک سہرا کربلا دے میدان ذبح ہو سی. تساں ہو سکو کہ نام رسول دے نہیں میری دی میں نہ ہو ساں. علی ہو حسن نہیں علی بھی نہ ہو سی. حسن ہو بھی نہ ہو سی. علی بابا میں ہو ساں. پیغمبر فرمایا نہیں میری دی تو بھی کوئی نہ ہو سے. پریشان ہو کیا دیا ہے بابا وقت میرے حسین نو روسی گون. اجرکم اللہ تو دا مقام دسنا جانا کہ نات رسول دے میری زہرا گھبرا نہیں. اللہ ہے کہی ہو جئی قوم پیدا کرے سی جڑے گھر دا آرام بھلا کے تیرے حسین دی غربت جوین کر کے روس. اجرکم اللہ مالک تو لے آنسو قبول کرے. عزادار بیٹھو جدہ سنے اسنا فرط اور خوشی دے اثار چہرے تے آئے پوچھ دیئے ہیں بابا وہ جو میرے حسین اور حسین وقت انہوں نے مل سی کیا کہ نات رسول فرمائے ظاہرہ میں محمد قیامت والے دن انہوں دی شفاعت کرے سا. اس سے لے سیدہ دیئے بابا وقت میں وعدہ پہ کرے دیا اتنے تائیں جنت جنوے سا جتنے تائیں حسین دے روڑا لے دی شفاعت
شفاعت نہ کرے اجرکم اللہ پنجویں معصوم کو حدیث ہے وقفہ سیدہ دا جنت دے دروازے تے سیدہ آکے جنت دے دروازے تے رکوے سی بھرے معاشرج کرے سی نگاہ ہند حسین رومن والے گناہاں دی وجہ تو جہنم دا پروانہ ہاتھ نہ آکسی بار الہ انہاں دی شفاعت کر ایک سوال کر کے اکسی ہیں بار الہ میرا نام فاطمہ نہ یہ رکھیا اجرکم اللہ میرا نام فاطمہ نہ یہ رکھیا اور فاطمہ دا مطلب ہے اپنے شیعہ نو جہنم تو بچاون والی بار الہ تو اپنے وعدے ہیں کی سچ ہے آواز قدرت آسی ہاں میری کنیز میں تیرا نام فاطمہ رکھے آئی ہے میں اپنے وعدے ہیں کی سچا وقت اکسی بار الہ وقت ہنت میرے حسین نو روڑ والے تے جہنم آواز قدرت آسی ہو میری کنیز آج بھرا معاشر انبیاء اولیاء ملائکہ بھرے معاشرے میں جہنم دا پروانہ صادر کر کے میں بھرے معاشر نو تیرا مقام دسنا چاہنا اپنے حسین دے شیعہ تے عزاداران دی شفاعت کر بھرے معاشر نو پتہ لگے جو تیرا میرے نزدیک مقام و مرتبہ کیا ہے اجرکم اللہ علماء کرام تشریف فرمائیں سیدہ اپنے شیعہ دی شفاعت کرے سی بڑا اجر ہے غم حسین چروڑ دا عزادار بیٹھے ہو اسا مٹیاں تے بہ کے نہ روائیا علامہ نکن فرمیندے نسا نہ روائیا مٹیاں تے بہ کے جو رومن دے میں نا حسین دے بعد حسین دیا بہڑا نو اجرکم اللہ رومن دے میں نا حسین دے سجاد نو ننے رومن دیتا عزادارو آڈا رہی کربلا تو کوفہ کو شام ظالم کوئی دہی رویا تادیانہ مارے نا آکھنا باغی دی دہی نہ رو اجرکم اللہ کوئی بہن رویا نن رومن دیں دے بس عزادار بیٹھے ہو زینب عالیہ شام نو فتح کر لیا مجبور ہوئے آدھے سجاد تو یہ قیدہ رہا ہے جدہ رہائی دی اطلاع دی تیسنا پھپی نو زینب عالیہ آدھی سجاد اس نو آکھ اتنے تائیں میں مدینے نوے ساں پہلے اس نو آکھ ایک مکان خالی کراوے میں رج کے براد ماتم کرنا چاہنیا اجرکم اللہ زینب عالیہ کربلا تو شام تک نہ کدیں کھانے دا سوال کیتا نہ پانی دا سوال یا چادر منگی سی یا براد روڑ منگی جنہ قیدہ رہاوی نہ آزادارو رج کے براد ماتم پر مرد جتنے بیٹھے ہو تو انہوں اس گل دی سمجھنا آسی پردچ بیٹھے ہو یا بہنہ پتہ لگ سی جدہ کہیں بہن دا بھیرا دنیا تو ڈر ونجے نہ آزادار ہو کلیاں بہ کے بہن جتنا رو لوے ہو دی حسرت نہیں مٹ دی جتنے تائیں ہمسائیاں رشتہ دار آکے ہو دے گل جبائی با کے اس نو پر جا کے ناکھن جو تیرے بھیرا دے وجہ ارمان ناجرکم اللہ ترے یا سات دے بھیرا دا ماتم ٹور پہ کافلہ کربلاوی آئی برادیاں قبران کھیس اٹھے برادہ ماتم تمہید مقامہ ایک وین کر کے قبلہ دے حوالے ممبر ٹور پہ کافلہ تو دے چی کوئی لوگ ایسے بیٹھے ہو سنتالین دے سلسلے کاروبار دے سلسلے کوئی پردیس راندہ ہو سی میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے جدہ پردیس سے کچھ عرصہ گزارن دے بعد بندہ وطن علیہ پاس سے ٹورے نا جیویں انسان دا وطن قریب آوے او دا دل خوش ہوندے میں اپنے سفران دے حال دے ساں اپنے گھر آلیاں گلونا دے حالات پوچھاں او عزادارو عظیم کیفیت ای کربلا دے اس لٹے ہوئے کافلے دی جیویں مدینہ قریب آندہ گیا ہے علی دیاں 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 نو نانے دا مدینہ سانو قبول نہ کر اسا تیرے جراہن دے قابل نہیں رہ گئیاں سے سدے برا نالائیں پتر نالائیں ولیاں برا مرا کے پتر مرا کے بس حضردار آخری تمہید لفظ ایک وین پہنچ گئے کافلہ مدینہ دے باروں سید سجاد سدے بشیر نو بشیر میرے قریبا بشیر نو آدن شیر جاننا یاد ہے ہاں مولا سید سجاد آدن ون مدینے دے لوگنوں نسا مدینے دے سردار اجڑ کے والے سیالم چیز عزاداروں مدینے دی انگلیاں چلان کر کے ودا دے لوگوں مدینے دے سردار اجڑ کے والے اجرکم اللہ اکبر دے سینگے سامنے آگئے نجڑے جوان بیٹھے ہو آکے پچھت نیلام کرن اللہ تو جو ودا دے مدینے دے سردار واللہ اندزا اکبر
مارے گئے اون محمد سنگھ آدھے سارے مرد مارے گئے یا میں بچیا یا میرا باقر اجرکم اللہ جیویں اعلان کریں لگے لوگاں نو پتہ لگ گئے ادائیں ٹرن جدے سید سجاد پھپیاں نال بیٹھے آئے او جوانوں بشیر اعلان کریں دے ایک چھوٹا جیا بچے جے آکے بشیر دا دامن نپے آکے آدھے اعلان کرنا لا ملت لا ایو اعلان سارے دروازے دکھار آدھے بچہ تو کانے آدھے میں عباس دا پترا او جیل دا کھئی مدینے دے سردار واللہ میری دادی عمل بنی جی اجرکم اللہ دروازے تے کھڑیے بیچے بشیر دردہ ہویا دروازے تے آئے اس سے لے جناب عمل بنینا دیئے تجھ وزاد مدینے دے سردار واللہ آدھیے دسا مدینے دا سردار تا میرا حسین حسین ولی آیا کوئی نا آدھے بی بی آمدن خیر دیوی حسین کربلا اجرکم اللہ دعا سوال کر کے آدھیے تو جو آدھے حسین کربلا مارے گئے جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو کچھ دیئے دسا اتھے کوئی عباس ہویا آدھے بی بی کوئی تلائی ہوتا حسین دا سکا برائی آدھیے ود کیویں ملا میرا غازی بھی ہوئے حسین مریوے جی اجرکم اللہ آدھے بی بی عباس پہلے بازو کٹا کے لہ گیا جدہ پتہ لگے اس میرا غازی لہ گیا نیسا کیا ہے عباس نیسا کیا ہے حسین او مو کربلا لے پاسے پھر گیا دیئے ہائے حسین تیرا پردہ او تیرے پردے اندازہ میں لباسا غازی لچھا ہے پردے ہی لہ گیا اجرکم اللہ بس صدا دارو علی دیاں دیاں در دیاں ہوئی نانے دی قبر تھے آئی زینب آلیا کہ نانے نو حال کھڑی دے دیئے آدھی کھڑی نانا تیری دی دیاں دیاں قیدہ نبھائی اجرکم اللہ نانا سارے بھرا مارے گئے نانا سارے بچے ذبح ہو گئے اور نانا اتنا ماتم کیتا سے زادے سینے زخمی ہو گئے اجرکم اللہ عزادار بیٹھے ہو پیغمبر دی قبر نال کھجور دا درخت آئی آلیا کھجور دے درخت نال پیشانی ٹیکی یہ جملے حسین بخش جاڑا مرحوم پڑے آئے مجمع بیٹھا ہویا ایک چٹی داڑی اللہ بزرگا دے جاڑا صاحب جدہ کوئی تھکا ہویا مسافر آئے او کانڈ دیکھے گلے دائے تو ساکھیا جو آلیا پیشانی ٹیکی جاڑا صاحب دن کانڈ دیکھے گولے دائے جہدی کانڈ سلام اجرکم اللہ زینب کربلا تو شام تازیانے جھلیں دی رہی نانے نو حالی تیس خور نانے دی قبر چھوڑی اسماء دی قبر تے آئی او جوانو علماء فرمائے دن جدہ ماں دی قبر تے آئی آلیا کھاڑ نہیں سنگی جان پئی ہے آدھی اماں قبر تو بہرا او تینو ہکو تا دیا نہ لگائی قبر تائی وین کرے دی رہی ہے او میری کانڈوے او میں شام تائی تازیانے جھلیں دی رہی اجرکم اللہ آخری جملے ممبر قبلہ دے حوالے ماں دی قبر چھوڑیے سوارس سے گھر رہیے آکے دسیں دی کھڑیے عبداللہ او میرا حسین مارے آگے عبداللہ میرے غازی دے بازو کلام ہو گئے عبداللہ میرے اکبر دے سینے جو برچی لگ گئی ہے اور زینب چپ کر گئی ہے عبداللہ دے زینب او ہر کہیں دا دسائی میری جوڑی دنی دسیا او دسا میری جوڑی وفا نہیں کی دی
عبداللہ تیری جوڑی وفا کی دیا ہون پوچھ دے دسا او آخری لے کوئی گلی کریں دے آئے یا کوئی لا ازادارو جدا گل دا پوچھیا ہے او زینب دے ہاتھ بلند ہوئے آدھی عبداللہ جوڑی سلام دے دیا ہوئی او زینب دے ہاتھ بلند ہوئے او عبداللہ دی ڈھا نکلی تے غش کر گیا ہے او غش تو افاقہ ہویا ہے آدھی عبداللہ او حسین دا دسم اتنا نیر اللہ غازی دا دسم اتنا نیر اللہ او جوڑی دے سلام غش کر گیا ہے آدھے میں جوڑی نو لئی او تے سلام واسطے ہاتھ بلند کی دل او تیرے ہاتھ آئے تیرے سیا آدھی عبداللہ میں شام ماشاءاللہ تقبل اللہ یہ تھے مولانا آصف حسین قیامت صاحب فرزند ارجمند مولانا حاجی عاشق حسین قیامت مرحوم و مغفور مظفر گڑھ اب آپ کے سامنے آج کے آخری پروگرام کے مقرر شنشائی فضائل مسائق عمدۃ الوائدین حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا حامد علی سندرانہ سے ملتمس ہوں کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے موعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں بآواز بلند صلوات شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ جملہ مرحوم مومنین مومنات بالاخص بانیان مجلس آزاد مرحومین مرحومات دی مغفرت اور بلندی درجات واسطے سارے حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم بعث ثواب سورة الفاتحہ الى ارواح المرحومین البانین المجلس المبارک المرحوم اللہم اغفر خطیاتهم وسیئاتهم واحشرهم مع النبی الکریم والآئمة المعصومین اللہم اجعلهم عندك على الدین وارحمهم برحمتك یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین قبولیت اعمال و عبادات واسطے بآواز بلند صلوات محبان اہل بیت دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ناموس ظہر حجت ثانی عشر سرکار ولی العصر دے ظہور تعلیل واسطے برخلوص صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل
عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود اللهم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها وفضلته ولم ترسلها. خداوند عالم تواڈی تمام دن دی زحمت کوشش سائی خداوند عالم قبول فرمائے. بانیان مجلس دے تمام خرچ و اخراجات اللہ کریم عبادت شمار فرمائے. حاضرین دی اس پرخلوص حاضرینوں اللہ کریم اپنی بارگاہ عبادت شمار فرمائے. ظاہر ہے تھکاوٹ فطرت انسانی ہے. صبح تو برابر دو نشستیں احباب ذکر سید الشہداء سماعت فرما رہے ہیں، لیکن یقین فرماؤ موت تو بعد پتہ لگ سی کہ وقت ہوا قیمتی حاضر اللہ دے ذکر گزرے 14 دی یاد. آؤ میں بھی احباب نال تھوڑا جا اس عبادت شریف ہوما اور ایک حدیث جناب نو سناما. اور حدیث دا عنوان فضائل علی بزبان علی. کوئی میری زبان سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ ویسے مناسب تو نہیں جو میں جسارت کرا، لیکن جڑے بندے پیچھے تشریف فرماؤ بڑا خوبصورت ماحول اسی مجلس دا گیا. زحمت فرماؤ تو ذرا آگے تشریف لے آؤ. تے جڑے اگے بیٹھے ہو تو صلوات پڑھو اس کی برکت نال انشاءاللہ وغیرہ. سبحان اللہ. پکے عقیدے دے بندے تو نہیں اٹھتے نا خیر. ماشاءاللہ اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے. میں تھوڑا جا جناب نو ایک حدیث پوری تو نہیں، خیر ظاہر وقت دامن کی گنجائش نہیں ہے اس حدیث کا ایک اقتباس سنو ہے، لیکن ایک صلوات سارے پڑھ دے محبت نال. اللہم صلی علی محمد وآلہ. سامعین محترم، کوئی میں تمہید نہیں، بس بلا فصل دے منن والے بلا فصل حدیث آجتا. خصال شیخ صدوق دے اندر، لیکن میں رک گیا. ایک بات میں ضروری کرنا چاہتا. میرے پڑھے لکھے آباب جہاں دن کتب اربعہ ملا یازر الفقی جناب شیخ صدوق دی تحریر کردہ احادیث دی کتاب ہے، جڑی مذہب اہل بیت دی اساسی
اور بنیادی کتب شامل، یعنی جناب شیخ صدوق اتنی عظمت و جلالت جمالی میرا خیال ایک تعارف ہو کر جناب شیخ دے والد بزرگوار معصوم دی خدمت چاہے عرض کی تھی مولا دعا فرماؤ اللہ من فرزند عطا فرما، اور قبلہ معصوم نے صرف یہ نہیں فرمایا جو اللہ تن بیٹا عطا فرمائی سی، بلکہ فرمایا دعا فرمائی اور بشارت سنائی کہ اللہ تن ایسا فرزند عطا فرمائی سی جڑا ساڑھے مذہب دا فقیہ اور عالم ہو، اور اللہ نے جناب شیخ صدوق جیسا فرزند عطا فرمایا۔ اور جناب شیخ نے خصال بھی تحریر فرمائی، خصال شیخ صدوق۔ یہ حدیث کے لیے میں جناب کو سناؤں، تھکے تو نہیں بیٹھے حضرات؟ خصال شیخ صدوق دے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث امیر المومنین تو ہے، میں سلسلہ سند چھوڑ کے حدیث دا متن عرض کرنا چاہنا، اور اس حدیث کے اندر امیر المومنین نے اپنے فضائل آپ بیان فرمائے، تھوڑے بندے سر ہلائے، امیر المومنین نے اپنے فضائل آپ پڑھیں، ذرا سننا۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرے مولا و آقا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ دے اصحاب جان دیں، انہو لیس فیہم رجل لہو منقبہ، اصحاب پیغمبر جتنے صحابہ نو اللہ نے جتنے فضائل عطا فرمائے، اللہ وقد شرکتہ فیہا، انہا تمام فضائل میں علی سارے صحابہ نال شریک ہیں۔ اور دیکھو آخر تے پڑھنے والے بندہ سر ہلا کی داد دے چھوڑے، دوست واسطے تو بڑی گل ہے۔ میں پھر جرا توجہ میری طرف، میں سمجھنا ماحول وقت سارا، میں جناب دی سوچ تو بھی تھوڑا جہا گھٹ پڑسا، لیکن پوری توجہ ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ۔ امیر المومنین نے فرمایا اصحاب پیغمبر جان دیں کہ جس صحابی کو بھی اللہ نے کوئی عظمت و فضیلت عطا فرمائی ہے، میں ہر صحابی نال اس فضیلت شامل ہاں، شریک ہاں، صرف شریک نہیں، وفضلتہ، میں تمام تو فضیلت رکھتا ولی 70 منقبہ، مگر میں علی نے 70 فضائل ایسے، بولو یار، مولا فرمایا میرے 70 فضائل ایسے، امیر المومنین نے فرمایا میرے 70 فضائل ایسے کیوں نہ جو کوئی بھی میرے نال شامل نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہن میری مجلس تے کامیاب نہیں ہوگی، بزرگاں دے نعرہ مارے ہیں تو ماشاءاللہ سارے تھوڑا جہا بے تکلف ہویا نا ذرا۔ سامعین محترم، قلت یا امیر المومنین، راوی یاد ہے میں پوچھا مولا فاخبرنی بہننا، مولا 70 فضائل میں نے سناؤ۔ تھوڑے بندے دعا دیتی ہے، میں مولوی صاحب 70 پڑھ دیں تو وقت مغرب کے بعد ایک نشست ہو رہی ہو۔ راوی یاد ہے جو میں مومن معلوم ہوتا ہے نا راوی، بولو یار، انہیں انداز دستا ہے نا جو راوی مومن ہے کہ جن آدھے مولا میں بھی وہ 70 فضائل سناؤ۔ امیر المومنین نے فرمایا ان اول منقبہ انی لم اشرک باللہ طرفت عین، ہاں ٹھروے سن مومنین دے میرے مولا فرمایا میری پہلی فضیلت ہے میں آنکھ جھپکن دی دیر تک بھی اللہ نال شرک نہیں کیتا۔ جڑے ہاتھ پتی بیٹھے نو آنے تو میں نہیں نہ چھڑا سکتا۔ فرمایا ان اول منقبت انی لا مشرک باللہ طرفت عین، فرمایا علی دی پہلی عظمت پہلی فضیلت میں چشم زدن تک، طرفت عین دا مطلب چشم زدن تک، آنکھ جھپکن دی دیر تک، میرے مولا فرمایا میں علی نے اللہ نال شرک نہیں کیتا۔ جنہیں بندے گھروں مجلس سنن دی نیت تے آئے ہو، اگلا جملہ میرے مولا دا سننا، فرمایا لم عابد اللات والعزا، میں علی لات
لات تے عزا دی پرستش نہیں کی تھی، علی وحدہ لا شریک دی عبادت کی تھی۔ میری پہشانی صرف وحدہ لا شریک دے درباری بانے تھوڑی دی دیر بھی ہونی، اگلی روایت تو میں ضرور سنونا چاہتا ہوں۔ 360 بتن خانہ کعبہ دے اندر، بت زدہ ماحول، بت پرستی دا ماحول، ہر طرف شرک ہی شرک، ہر طرف کفر کفر، ہر طرف بتاں دے پجاری۔ خدا قسم تو سجدہ شکر ادا کر، اللہ نے تین بت شکن امام عطا فرمایا۔ ماحول بت پرستی دا، لوگ مشرک، ہر طرف شرک تے کفر، علی جیسا امام اللہ نے تین عطا فرمایا۔ روایت میرے مد نظر فتح مکہ تو بعد رسول اللہ جد فاتحانہ انداز اچ مکہ اچ داخل ہوئے، حضرت نے بت توڑے، سب تو بڑا بت ہا حبل۔ رسول اللہ نے علی نو بلایا، یا علی میرے قریب آ۔ آخر تک جیڑا بندہ میری مجلس نال مربوط ہو چکا ہے ہاتھ ہروئی سی، رسول کریم نے فرمایا یا علی میرے دوش نبوت تے سوار ہو جا۔ میں اپنے آئے ہوئے بعد اپنے برادران نو بھی نال شامل کر رہا، فوراً اگلے لفظ اب میرے مولا دے 70 فضائل ایسے جن آج کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ پہلی فضیلت میرے مولا فرمایا میں قطعاً اللہ نال شرک نہیں کیتا، میں لات و عزا دے سامنے پیشانی نہیں جھکائی۔ علی دی پیشانی ہمیشہ وحدہ لا شریک دے دربار جھکدی نظر آئی۔ فتح مکہ تو بعد 360 بتن رسول اللہ نے سارے بت توڑن، آخری بت جڑا حبلا سب تو بڑا بتا ان دیا جڑا کعبہ دیا دیوارہ چہان، اس بڑے بت نو توڑن واسطے رسول اللہ نے علی نو بلایا، دوش رسالت تے سوار فرمایا اور فرمایا یا علی حبل نو توڑ دے۔ میرے مولا نے حبل نو ہاتھ پایا، جھٹکا دیتا، کعبہ دیا دیوارہ لرزہ آیا، چہرہ رسالت تے تبسم آیا۔ رسول اللہ نے مڑ کے چہرہ علی دو ڈٹھا اور فرمایا یا علی کیسے محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ جواب چادن لو اردتو ان ابسط سماع لقدرتو، یا رسول اللہ اس وقت میری کیفیت ہے میں علی چاہواں آسمان دیا بلندیاں نمس کر سکتا۔ اللہ پاک کو سلامت رکھے، سارے دن دی تھکاوٹ، سارے دن دی خستہ حالی دور ہوئے سی میرے مولا دے اگلے جملے فضیلت دے جملے نال۔ خدا قسم شیر خدا نے دوسرا حبل نو ہاتھ پایا، جھٹکا دیتا، حبل نو اکھاڑیا، صحن کعبہ سٹیا، حبل پاش پاش ہو گیا۔ حبل دا پاش پاش ہونا ہا وحی الہی ہوئی، قل جال حق و زہق الباطل، میرا مصطفیٰ آنکھ دے حق آ گیا باطل چلا گیا۔ آخر تک میرے نوجوان عزیز میری گفتگو نال رہنا، جڑا پیچھے رہ گیا وہ پیچھے رہ ویسی پر اگلا اشارہ سمجھنا۔ میں تن پہلے آنکھیں سجدہ شکر ادا کر، اللہ نے تن علی جیسا مواحد توحید پرست امام عطا فرمایا۔ لوگا جنہاں نو منیا کسے دے 40 سال بت پرستی چ گزرے، کسے دے 25 سال بت پرستی چ گزرے، اللہ دی قسم اٹھا کے آخریاں اے تا او مواحد تے توحید پرست امام میرا مولا علی۔ تیسرا دن ہے کعبہ دے اندر رسول اللہ آئے، رسول اللہ نے علی نو ہتھا تے اٹھایا، 3 دن دی عمر ایک پیغمبر دی خدمت چرز کر دن، تورات پڑھا، زبور سنا، انجیل پڑھا یا قرآن پڑھا۔ سننا میرے دوستوں، میں بھائی اور اگلے سال بلایا تو باقی حدیث اگلے سال سنائے سکتا، چپ کر گئے تو مطلب نہ پروگرام کوئی نہیں، میں اگلے سال بلایا۔ اللہ تو ان سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے مولا فرمایا میری پہلی فضیلت میں اللہ نال شرک نہیں کیتا، میں بت دے سامنے پیشانی نہیں جھکائی۔ میں اتھائی میسج رکھ کے پیغام اپنی ملت دے نام عرض کرنا چاہنا، تو نعرے مارے، تو خوش ہوئے، تو سبحان اللہ کی،
کئی بندے ہون جڑے بولے تے نہیں پر انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ ضرور آئیے جو اللہ نے میں نے امام عطا فرمایا جائے شرک نہیں کیتا جائے بت پرستی نہیں کیتی اگر تین امام او پسند ہے جڑا مشرک نہ ہوئے بت پرست نہ ہوئے تے علی جائے مواحد امام نو بھی شیعہ او پسند ہے جڑا شرک بھی نہ کرے تے بت پرستی بھی نہ کرے میں غلط تو نہیں آکھیا بولو یا اگر تین امام مواحد پسند پھر علی نو بھی مواحد شیعہ پسند اگر تین امام بت پرست چنگا نہیں لگدا تو پھر علی جائے امام نو بت پرست شیعہ بھی چنگا نہیں لگدا میں ہن بکھرنا نہیں چاہتا میں حدیث دا اللہ رفظ الثانیہ انی لم اشرب الخمر قط او شیعہ و مومن تیرا امام اپنی فضیلت آپ بیان کرتے ہویا فرمائے دے میری دوسری فضیلت انی لم اشرب الخمر قط فرمایا میں علی قطن شراب نہیں پیتی جی میں بت پرستی دا ماحول آئی میں شراب آلودہ ماحول عرب اتنے شراب دے رسیاہن ہر دسترخان تے شراب بھائی جان سفر تے وینا مٹکے بھر کے شراب دے نال بچہ پیدا ہوئے آئے دے جاہلن کھٹی شراب نال جڑا ایڈا شراب آلودہ ماحولا میرا مولا فرمائے دے علی نو اللہ نے اس رجس تو ہمیشہ پاک فرمایا نراز نہ ہو دیکھ روایتی تھائیں نال متصل عرض کرا ہاں ٹھار ونین میرے محترم سامعین دے اور روایت معروف ہے ابو شہمہ نامی شخص جائے حکومت ثانی دے دور شراب پی لئی انہاں کیا سزا سناؤ حد جاری کرو جو کہ شراب پیتی سزا سناؤن واسطے آمادہ ہوئے میں بڑا جلدی نال گزر رہا جدہ حد جاری کرن واسطے آمادہ ہوں آپ دسو جتے جے پروگرام ہوئے تھے بندے تھوڑے تو نہیں آؤں دے جتے حد جاری ہونے والی ہائی بندے ڈھیر سارے سینکڑوں دی تعداد جمع ابو شہمہ کیا میں شراب پیتی ہے میرے تے حد جاری کیتی جائے یا معاشر المسلمین اے گروہ مسلمین مگر کوئی انصاف دا بھی تقاضا ہے من فعل فعلی فی جاہلیت و اسلام لا یحدنی میں انصاف دا تقاضا پہ کرینا میں پیتی ہے شراب میرے تے حد جاری کیتی جائے مگر حد او جاری کرے جے زمانہ جاہلیت شراب پیتی ہوئے نماز اسلام شراب پیتی ہوئے کیوں بھائی جڑے میرے یار بھی دیسی بندے بیٹھے دیہاتی بندے گلتا انصاف دی ہے نا اس آکھیا بھئی میرے ہوتے حدوں جاری کرے جائیں آپ ساری زندگی ایک کام اللہ دی قسم ہوندہ ایک تقاضا کرنا جو میرے تے حد جاری کرے جڑا آپ شارب الخمر نہ ہوئے پورا صفحہ میدان خالی سار اٹھا تیرا ہاتھ ہر ویسی اگلا جملہ سن کے پورا صفحہ میدان خالی میدان صرف 3 ہستیاں رہ گئیاں ایک علی ایک حسن ایک حسین میرے محترم سامعین امیر المومنین اور حسنین شریفین اور اس عالم اور اس عرصہ میدان دے اندر میرے مولا حسن مجتبہ نے پورے معاشر مسلمین کو خطاب کر کے فرمایا آدم تو لے کے میرے نانا محمد مصطفیٰ تک میرے نانا تو لے کے میں حسن مجتبہ تک میں حسن مجتبہ تو لے کے آخری حجت تک کسے حجت خدا نے نہ اس رجس دا ارتکاب کیتا ہے نہ قیامت تک کوئی کرسی پورا صفحہ میدان خالی امیر المومنین نے کوڑا اٹھایا حد جاری کرن واسطے میرے مولا نے شارب الخمر تے حد جاری کرن واسطے امیر المومنین نے کوڑا اٹھایا تے حضرت نے کوڑا برسونا شروع کیتا کہہ دے ہوتے شرابی تے یہ مطلب ہے شرابی علی دی سزا تو بچ نہیں سکتا میرے مولا نے لطف بڑا جملہ ہے 16واں کوڑا مارے ابو شہمہ بے ہوش بھئی مارنا لئی تو شیر خدا حضرت نے جدہ 16واں کوڑا مارے ابو شہمہ بے ہوش
میرے مولا نے اندھے کنال مولا کے فرمایا اذا وفیت ربک جدہ بارگاہ خدا حاضروں میں اوتھے آکھے میرے تے اس حد جاری کیتی ہے جندے تے ساری زندگی کوئی حد جاری نہیں ہوئی. میرے مولا فرمایا میری دوسری فضیلت میں قطن شراب نہیں پیتی. میرا بھائی تو خوش ہوئے جو میرا مولا وہ ہے جس نو اللہ نے اس رجس تو پاک بنایا. امام او ہونا چاہیے جڑا شرابی نہ ہوئے. میں عرض کرسا میرا بھائی منن والا بھی نشئی نہیں ہونا چاہیے, چرسی تے بھنگی نہیں ہونا چاہیے. جی میں تے نشئی امام چنگا نہیں لگدا, علی جے شریف امام نو نشئی شیعہ بھی چنگا نہیں لگدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, اے مولانا حیدری. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں بڑی جلدی پڑھ رہا, ظاہر ہے کہ میں چاہنا کچھ نہ کچھ ظاہر ہے میرا بھی مجلس سے حصہ ہو جائے. اتنے گھنٹے جو میں سفر کر کے آئے. میرا بھائی میں وہ ڈرن جھکن تے خوشامد کرن والا مولوی نہیں, نہ میرا ایک کوئی بزنس تے کاروبار ہے. میں مجلس سے آزان و عبادت سمجھدا, اپنی نجات دا ذریعہ سمجھدا, اپنی ملت دی اصلاح دا ذریعہ سمجھدا. تاہی پیادا اور ڈنکے دی چوٹ تے پیادا. علی جے شریف امام نو نشئی بھنگی چرسی مومن چنگا نہیں لگدا. علی جے شریف امام نو شریف منن والا پیارا لگ دے. آسن تیسری فضیلت اپنے مولا دی. میرے مولا فرمایا ثالثہ ان رسول اللہ استوہبنی من ابی فی سبایا کنتو اکیلہ و شریبہ و مونسہ و محدثہ. میرے مولا علی فرمایا تیسری فضیلت رسول اللہ نے بچپن چاہی میں میرے باپ تو مانگ لیا ہا. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکیا, تھوڑا پڑھیا بندہ نا, میں استوہبہ نے دیا مانا کر سکیا. بچپن چی رسول اللہ نے میں میرے باپ تو مانگ لیا ہا. کن تو اکیلہ ہوں بچپن ایک پیغمبر دا ہم نوالا بھی میں علی ہس, و شریبہ ہوں پیغمبر دا ہم پیالہ بھی میں علی ہس, و مونسہ ہوں پیغمبر دا مونس بھی میں علی ہس, و محدثہ ہوں پیغمبر نال کلام کرن والا بھی میں علی ہس. خطبہ قاسیہ دے اندر مولا امیر المومنین نے اپنی اس عظمت و فضیلت تے ناز کردیا ہویا فرمایا وَدَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ, میں بچہ ہس پیغمبر نے میں اپنی جھولی اچ لیا. کتنی محبت فرمائے دے ہن رسول میرے نال. یضمنی الی صدرہ, پیغمبر میں اپنے سینہ اقدس نال لیں دے ہن. وَيَكْنُفْنِي فِي فِرَاشِهِ, بستر اچ میں اپنے پہلو اچ لٹائیں دے ہن. وَيُمَسِّرُ جَسَدَهُ, اپنا مبارک بدن میں علی دے جسم نال مصفر میں دے ہن. وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ, خوشبوئے رسالت میں علی نو سنگھیں دے ہن. کَانَ يَمْزَعُ الشَّيْء ثُمَّ يُلْقِمُنِهِ, پیغمبر جدا کوئی شے کھاون دا ارادہ کرنہا, لقمہ توڑ کے منہ چبا کے ان دے چھوٹے چھوٹے نوالے بڑھا کے اپنے پاک ہتھا نال میں علی دے منہ داخل فرمائیں دے ہن. میرے بھائی چوتھی اور آخری فضیلت, اور میں مصائب دا ایک جملہ پڑھنا چاہنا. چوتھی فضیلت میرے مولا علی خصال شیخ صدوق پڑھنا ترجمہ ہو چکے. چوتھی فضیلت فرمائے انی اول الناس ایمانا و اسلاما, فرمایا دنیا والوں پہلا مومن بھی میں علی ہاں, پہلا مسلم بھی میں علی ہاں. پہلا مومن بھی میں اور پہلا مسلم بھی میں. جڑیاں تاریخ دیاں کتاباں شائع ہوئی ہیں نا, انہاں دعوت ذل عشیرن تقسیم کیتا, بڑھڑے الگ کر لے تے بچے. انہاں کے مولا علی تا بچہ نا, یہ پتہ ہے انہاں مولا علی بچہ بناؤں دا شوق کیوں ہویا, تاکہ سابق الاسلام کسے اور نو ثابت کیتا جائے. انہاں کیا بزرگوں میں فلاں پہلے, بچوں میں علی پہلے. ناراض تو نہیں ہوندے پہ میرے محترم سامین, کسی اس حد تک کا کیا وہ تا 10 سال دا بچہ ہا, بچے دا اظہار اسلام تا قبول ہی نہیں. میں جواب چاکسا تن قبول نہیں, پیغمبر نو تا قبول ہا.
اگر قبول بھائی میرے اگر قبول نہ ہوئے ہاں رسول اللہ دعوت ذوالعشیرہ علی نو کیوں بلایا ہاں؟ صرف بلایا تا نہیں، فیصلہ پہلے دن رسول اللہ فرما دیتا کون ہے جڑا میرا اس مشن اچ مددگار ہو سی؟ بزرگ تا کوئی نہیں اٹھیا، جوان تا کوئی نہیں اٹھیا، یہ 10 سال دا بچہ کھڑا ہویا، یا رسول اللہ میں تو ہاڈا ناصر، میں تو ہاڈا مددگار۔ فرمایا انتا اخی و وسی و خلیفتی، فرمایا تو ہی میرا بھائی ہے، تو ہی میرا وسی ہے، اور میرے بعد تو ہی میری مسلط دوارث ہے۔ اللہ پاک تن سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، دامن وقت گنجائشیوں کو جے جس کریم پروردگار نے ایڈا عظیم امام تنتمن نصیب فرمایا۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اس سے امام دی سیرت تے بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم مولانا خیر محمد متقانی صاحب ایک روایت بیان کر دیوں دیان جناب شیخ مفید دے حوالے نال، جو جناب شیخ مفید فرمی دیں جو میں خواب اچ مظلوم کربلا نو ڈٹھا، خواب اچ میں زیارت کی تھی سید الشہداء دی، اور امام دی کیفیت کیا آئی؟ سر تو لے کے پیران تائیں مظلوم دے جسم تے کل زخمی زخم آئی۔ علماء لکھے 3 روایات۔ پہلی روایت 19,750 زخم آ، دوسری روایت 26,000 زخم آ، مگر محقق علماء نے اس روایت نو اختیار کی تے جلی روایت میرے چوتھے امام تو فرمایا میرے بابا دے زخمہ دی تعداد تو سا شمار نہیں کر سکے۔ کیوں مولا؟ فرمائے دن ایک جاہ تے تیر لگ گیا، میرا مظلوم بابا تیر چھکیا، اس زخم اچ 9 تیر اور لگ گیا۔ اجرکم اللہ گنن والے تہی گنے آؤ ایک 9 زخمن شیخ آدن میں ڈٹھے امام دے بدن دے زخمہ جو راتو بندی پی، میں ہاتھ بند کیا چکی مولا کربلا اتنا عرصہ گزرن دے بعد اجا تائیں توڑے زخم درست نہیں ہوئے؟ فرمایا شیخ نہ گھبرا، میرے زخمن قریب درست ہو ویسے۔ بقیہ رات شیخ مفید روندیا گزاری، اگلی شب دوبارہ سکتے پھر خواب امام مظلوم دی زیارت ہوئی، ڈٹھائے مظلوم دے بدن تے زخم کوئی نہ۔ شیخ مفید خوش ہوئی، مولا زخم ٹھیک ہو گئے؟ فرمائے دن ہاں شیخ۔ مولا ایکی میں ٹھیک ہوئے؟ فرمایا میرے آزادار میرے غم میں چراؤن والے رننے، انہاں دے آنسو میرے زخمہ دی مرہم بن۔ شیخ تڑپ گیا دے مولا توڑے آزادارہ دے آنسو توڑے زخمہ دی مرہم بڑھ دے؟ ہاں شیخ۔ رو کیا دے مولا میں ویدہ پہ سارے زخم ٹھیک ہو گئے، سینے تے 3 زخم باقی ہیں۔ مولائی کیا وجہ ہے؟ یہ 3 زخم کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ رونا اکبر دا بابا آدن شیخ بنو امیہ دیاں تیرہ تے تلواری دے زخم ٹھیک ہو گئے، مگر یہ 3 زخم ہوئے جڑے قیامت تائیں باقی رسی، قیامت تائیں انہاں جو رات جاری رسی۔ مولا دسو تسئیے کیڑے زخم ہیں؟ سرسو کربلا دا غریب آدھے شیخ پہلا زخم اس جوان دی شہادت دا زخم ہے، دے دے آسرے تے میں بھینا کربلا لے۔ میں اجا نام تا نہیں چاہیا مگر ہر بندہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ جڑا میرا 32 سالہ دا جوان بھرا ہا، میری فوج دا علم بردار ہا، ام البنین دا لال ہا، دے دا نام عباس ہا۔ یقین فرماؤ اس جوان پہ صرف حسین نو نازنا، حسین دیا بھیڑا نو بڑا نازنا۔ میں اکی نال پڑھے مدینہ تو کربلا، کوئی سید زادی پردے دا خدشہ ظاہر کرے ہا، جو اللہ جانے میرے برکے دا کیا پرسی۔
میری علی حسین فرما بیا نہ گھبرا میرا عباس جو نہ لے اجرکم علی اللہ مقتل دے علماء لکھے جڑا درد براوین حسین عباس دی لاش تے فرمائے کسے لاش تے نہیں فرمائے جدہ بھرا دے لاش تے آئے دوئے ہاتھ کمر تے رکھ کے آدھن الان انکسرت ظاہری اکثر بندے لفظ سمجھ دیں ترجمہ کرن دی لوڑ نہیں دوئے ہاتھ کمر تے رکھ کے آدھن عباس ہون میری کمر ٹوٹ گئی وقلت ہیلتی ہون میری تجویزہ مک گئی ہیں کیوں بھائی جان بھرا دی کمر دا زور ہوں دے بھرا منال تجویزہ کریں دیں قلت ہیلتی عباس ہون میری تجویزہ مک گئی ہیں جڑے بندے توجہ چ بیٹھے ہو جاڑا صاحب لکھے زخمی سر بھرا دا چاکے جھولی اچ پاکے کربلا دے غریب بھرا دے زخمی رخسار چمکے اچھا رو کے فرمائے عباس جڑی آنکھی تیرے آسرے تے سمدیاں او آج تو بعد نہ سمسے غازی ویر جڑی آنکھی تیرے آسرے تے سمدیاں میرا خیال ہے ہر بندے نہیں سمجھا غازی ہو آج تو بعد نہ سمسے بھائی جان تاریخ دیا کتابہ چاہ کے دیکھ لو جب تک عباس زندہ رہی ہے بطول دیا دھیاں آرام کیتے ہیں جدو یہرہ دی رات آئی ہے علی دی خیمے دی سڑی ہوئی چوک چاہ کے سڑے ہوئے خیمے آدھے ارد گرد پہرے آپ پہ دے دی آئی تے من فراد دو تک کے آدھی آئی الحافظ ہو آباد رہو اللہ پاک کن جزائے خیر عطا فرمائے جی میں لکھ دفعہ کھاں من فراد دو تک کے بی بی آدھی آئی میرا پردیاں دا زامن بھرا آویکھنا بہن پہرے پہ دے دی دردمندو میں ترے جملے مسائب دے پڑھنے پہلا پڑھ چکا شیخ تڑپ کے آدھن مولا پہلا زخم عباس دی شہادت دا زخم تے دوجا زخم رنہ غریب دے آدھے اکبر دی شہادت دا زخم شیخ دوجا زخم اس جوان دی شہادت دا زخم جڑا بول دا انجہا جمیں میرا نانا محمد بول دے جڑا ٹر دا انجہا جمیں میرا نانا محمد ٹر دے جڑے ویلے سنانی دی زیارت دا شوق ہوئے ہانا اسی اکبر دا چہرہ وے دے آسے علماء لکھے اس روایت نو اگر اختیار کیتا جائے نا جو کربلا دے 72 شہیدن تے بھائی جان ایک تا مظلوم آپان باقی 71 رہ گئے ارمان اس گلدہ 71 دے جنازیاں تے حسین آپ آئے نہیں ہر بندے نہیں سمجھا میں آکھے ہر شہید دی لاش تے غریب آپ آئے اور مورخین لکھے کہیں لاش تے آئے تے گھوڑے تے سوار ہو کے آئے کہیں لاش تے آئے توڑدا آئے کہیں لاش تے آئے ٹردا آئے لیکن جدہ شبیہ پیغمبر دی لاش تے آئے ترے منظر بڑھ گئے جوانیاں مانو شالا جنہیں جوان پہ روندے ہو پہلا منظر گھوڑا دوڑا آئے پتہ نہیں کیا وجہ آئی بھج دے ہوئے گھوڑے تو جھنتے دوجا منظر وقت کدی اٹھدا وقت جھندا وقت اٹھدا وقت جھندا جوانو شالا جوانیاں مانو تیسرا منظر اس ویلے بنے ہیں جدہ سامنے اکبر دا لاشا نظر آئے بر لاشے پسر زانو بزانو ہونے میں ٹھوڑے ہیں جی میں چھوٹا بچہ 6 مہینے دبال زمین تے ٹردہ ہوئے صرف ٹردہ نہ حقل مار کیا دا کیڑی جاتے لتھائے میرا سونا بچڑا بابا گلیدہ و دئی میں ڈلہ دے دا مہمان بچڑا سبحان اللہ دنیا دے غم میں چنہ رہو میں بیکھ رہا ہر اک پرنم ہو گئی ہے خدا جان دے جدہ اکبر دی لاش تے آئے نا تا حسین ایک اوپرا وین کی تے کیڑا پتر دے زخمی رخسار چم کے فرمی دن علی الدنیا بعدک الافا سبحان اللہ جڑے بندے کربلا نال مسرک دینا اے درد بھرا ارمان مومنین تے عزادارہ دے سینے چے نقشے جو غریب روب کیا دے اکبر تیرے بعد میں کوئی زندہ رہا دے کر تیرے بعد میری زندگی تے خاک آپ دس دے دے اکبر جے جوان ٹرو جن اور ضعیف کوئی زندہ رہن دے قابل ہوں دے ملک صاحب قبلہ جملہ جی میں لکھ دفعہ کھاں ملک صاحب قبلہ جملہ پڑھ دے ہوں دے کہیں شہید دی لاش تے حسین بد دعا نہیں فرمائی سارا نہیں لاشا چاہدہ رہے ہیں
مگر کئی شہید دی لاش تے غریب بد دعا نہیں فرمائی. اور جوانو جد اکبر دی لاش تے آئے نا قاتل تو دکوا دین کہتا اللہ رحمک ابن سعد، او ابن سعد اللہ تیری نسل مکائے. میرا کیڑا وڈا نقصان کی تئی میرا نان اللہ تھوڑی حقوقہ تے رحم فرمائے. اور اس وقت مٹی تے بہ کے روڑا لی کام کربلا دا غریب آدھے ظالم اللہ تیری نسل مکائے. میرا شبیہ پیغمبر کربلا دی خاک اجرکم اللہ. شیخ ہاتھ بن گیا دن مولا پہلا زخم عباس دی شہادت دا زخم، دوجا زخم اکبر دی شہادت دا زخم. ہاتھ بن گیا دن مولا تریجا زخم. سن سو جنہیں سید بیٹھے ہو تو سا معاف کرے سو گاڑی جردہ دی غربت پہ پڑھتا. کربلا دا غریب رو کے آدھے شیخ تریجا زخم زینب دی چادر دا زخم. سبحان اللہ. میں انتظار کر سا ہر بندہ عبادت شامل ہو. آدم شیخ نہیں بھلدا یارہ دی رات شمر دا نیزے نال میری بھیڑ دا برکا لٹنا. سبحان اللہ. تھوڑی محبت تو صدقے یار ہی میں حق بردہ شریفہ دے غم میں چراؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 میں لکھ دفع. کوئی شک نہیں اکبر دی شہادت دا ارمانا، کوئی شک نہیں عباس دی شہادت دا زخما. سیدو مگر سب تو وڈا ارمان بھیڑ دے برکے دا. اللہ گوائے بھیڑا نو آخری سلام کر کے جد لاشاں دیا تھے جو گزرے. لاشاں نو خطاب کر کے آدھیان قومو النومتکم ایوہ الکرام. او شریفو اپنی نندرہ تو اٹھو. نہیں یار میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں نہ سکیا. میں آدھا جیڑا بھی کوئی غریب ہوئے لاشاں نو کوئی نہیں سڑے دا. اکبر دے بابے دی غربت ایک دامی دی دیگر لاشاں نو کھڑا سڑے دائے. آدن اپنی ندرہ تو اٹھو مولا اٹھو تے کیا کرو. آدن ودفعو ان حرم رسول اللہ. آدن اٹھو رسول دیا دھیاں دا برکا بچاؤ. میں اٹھو رہا وینا مجھے بعد مجھیا بھیڑا دے خیمے آتے لوٹی پہ ونی. آدن ودفعو ان حرم رسول اللہ. کوئی ہوئے آجڑا میری زینب دا برکا بچاوے. کوئی ہوئے آجڑا میری دھیاں دے دور بچاوے. جڑا بندہ ہونتا ہی نہیں رو سگیا آ میرے نال دا محرم آئی کربلا دا غریب کلا ودا لڑدا. تو تا سردارا نہیں آرام نال لتھائے. زیارت نحیہ دے لفظاً میرا بارواں فرمائیں دے سلام میرا کربلا دے اس غریب دے جڑا بھج دے ہوئے گھوڑے تو سجے رخسار دے بھا. اجرکم اللہ. میں کنجوسی نہ کرا تفصیل نال سمجھاواں. جتھے لتھائے اتھے کٹھا نہیں. جوانو جتھے کٹھائے اتھے دفن نہیں ہویا. میرا بارواں فرمائیں دے سجے رخسار دے بھار. مگر جتھے لتھائے اتھے کٹھا نہیں. تارتن یقوم کدی اٹھ داوت جھن پاؤندا. بزرگوت اٹھ داوت جھن پاؤندا. متا تیرے ذہن چاوے اکبر دی جوانی مکا گیا. متا تو سچیندہ پیویں عباس دے بازو مکا گیا. متا تیرے ذہن چاوے تری دہاڑیا دا تسا سارا دین لاشا چاچا تھکا ہویا. ممبر دی عظمت دی قسمے وجائے نائی. علماء فرمے دن وجائے آئی. غریب اٹھیا کوئی تیر ماریا جھن پوے. وات اٹھیا کوئی نیزہ ماریا وات جھن پویا. وات اٹھیا کوئی پتھر ماریا وات جھن پویا. اور جتنے عزادار مومن آئے مقتلت پیشانی دے بھار آئے. پیشانی خاک کربلا تے رکھیے. شام تے کوفہ دیاں فوجہ دا محاصرہ ہوئے.
کجا دن مری گیا ہے کجا دن زندہ ہے میں دسنا چاہنا بھین دا برکا کیڑا پیارا ہے جڑے سید بیٹھے ہو معاف کرے سو اتیا دن مری گیا ہے کجا دے آئے نجا زندہ ہے شمر ملونا دے اجازت دے ہو تا میں ہونے پتہ کر دے ماں ایک کمینے آدن کی میں پتہ کرے سے آدھے میں دی غیرت جاندہ میں جاندہ بھیڑا دا برکا بہوں پیارا اس دا گھوڑ سوارا نو حکم دیتا ایسا ہتھائیں چنیزے پکڑو کربلا چندیاں بھیڑا دے خیمے آتے حملہ کر دیو میں سارے عزادارہ تو معذرت نہ لے دو گھوڑ سوار ٹورن اے دو غریب کوہنیاں دا سہارا لیے سر بلند کر کے آدھے آنا حیا کر عجاتا میں جیندہ ہاں میرے جیدیا میریا بھیڑا دے خیمے آتے حملہ نہ کر اجرکم اللہ اللہ توڑیاں کوکا تے رحم کرے مکئی ہے میری پڑھائی سارے عزادار مومن میرے نال آؤ آکھو اکبر دا تصابہ تین بہنا تے دھیاں دا برکا ایڈا پیارا اللہ جانے کیا گزری ہو سی جدا آخری ضرب چلی ہے اے دو تیرا سر جدا ہویا ہے او دو شام دیا بدماش فوجا تیریا بہنا دے خیمیت علی دیا دھیا دے وینا دیا نواہ جابا ہائے او ساڑا پردہ ہائے او ساڑا پردہ کربلا دا جنگل کو جا علی دیا پردہ دار دھیا کو جا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلى لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمود بحق محمد يا علا بحق علي يا فاتر بحق فاطمة الزهراء يا محسن بحق الحسن المجتبى يا قديم اللسان بحق الحسین الشہید بکربلا ومن ذریت الحسین واولاد الحسین وابناء الحسین واصحاب الحسین واخوات الحسین پروردگار حاضرین دی عبادت قبول فرما مجلس شہزادہ ثواب بانیان مجلس دے مرحومین مرحومات خصوصاً سید باقر علی شاہ مرحوم اور والدہ محترمہ اور اس خانوادے دے جملہ مرحومین مرحومات دے نام اعمال درج فرما مرحومین و مرحومات دی مغفرت فرما درجات عالی و متعالی فرما منازل آخرت آسان فرما شفاعت سرکار سید و شہداء نصیب فرما مرحومین مرحومات دی قبور تے اپنی رحمت نازل فرما مرحومین دی قبور نو جنت دا حصہ قرار فرما جوار آئمہ معصومین علیہ السلام اج مقام اعلی علیین عطا فرما جتنے ہاتھ دعائیں واسطے بلند بیمار کربلا دا صدقہ میرا مالک مریض مومنین مومنات صحت و سلامتی عطا فرما جس مومن دے متعلق دعا دی التماس کر رہے ہیں میرا مالک شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما جتنے مومنین مومنات پریشان پریشانیاں دور فرما اہل ایمان دے مشکلات آسان فرما خصوصاً حاضرین ملتمسین دے غراض شریعہ قبول فرما جتنے حد دعائیں وشت بلندن میرا مالک تمام دے نیک حاجات قبول فرما خصوصاً بانیان مجلس دے رزق حلال مزید برکت و وسعت عطا فرما کریم اللہ بے اولاد مومنین صاحب اولاد فرما صاحب اولاد مومنین دے اولاد دی زندگی دراز فرما پروردگار بے حق شہداء کربلا مومنین دی حفاظت فرما شر اعداء و حاسدین کو محفوظ فرما ارضی و سماوی آفات بلیات و امان نصیب فرما خانوادہ عصمت و طہارت دی عزت و عظمت دست کا میرا مالک میرے ملک مملکت عزیز پاکستان دی حفاظت فرما اندرونی و بیرونی تمام خطرات کو محفوظ فرما پروردگار مومنین جہان دی حفاظت فرما پروردگار
علماء بزرگان فقہاء اعظام دسایا ملت سرات مستدام فرما، ملت تشیع درمیان وحدت و اتفاق عنایت فرما، دشمنان ملک و ملت نیست و نابود فرما۔ پروردگار زمین ناحق خون نال بھر چکی ہے، حجت خدا حجت دوران سرکار ولی العصر علیہ السلام دے ظہور پر نور تاجیل فرما۔ پروردگار سب نو آوان و انصار امام زمان شمار فرما، یوسف زہرا دے چہرے مبارک دی زیارت و مشرف فرما، حضرت پاکیزہ قدوج کلمہ شہادت کی سعادت عنایت فرما۔ پروردگار مومنین جنہ دیاں دعائیں میں حقیر دے زمن یا بقیہ مومنین دے زمن، میرا مالک تمام دیاں نیک حاجات قبول فرما، مومنین دیاں تمام دعائیں قبول فرما، خصوصاً بانیان مجلس دے توفیقات خیر اضافہ فرما، مزید مکتب اہل بیت کی خدمت نال موفق معیت فرما۔ پروردگار ساڑھے لمحات، ساڑھے اوقات اور برادران دے خرچ و اخراجات اپنی بارگاہ عبادت عظیم شمار فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآلہ